سیاہ افق پر سجے ان گنت ستارے آسمان کا حسن بڑھا رہے تھے۔ ہر سو ان ستاروں کی چمک دمک تھی، پر دھرتی میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں یہ ستارے اپنی دمک میں مان پڑ رہے تھے۔ وہ جگہ اماوس کی سیاہ رات کے اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ اس جگہ کے اگر قریب جا کر دیکھا جائے تو وہاں ایک موم بتی اپنی زرد روشنی چلتی رکتی سانسوں کی طرح جلتی بجھتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کسی نے انتظار کا دیپ جلا رکھا ہو۔ یہ زرد پیلی روشنی کسی کا انتظار تھی، اور اماوس کے اندھیرے والی جگہ مدارن کا گھر تھی۔ سورج دھرتی کے کشادہ سینے کو کسی تندور کی طرح گرم لپٹوں میں دہکا رہا تھا۔ ان گرم لپٹوں کے جان لیوا تپش سے بچنے کے لیے انسان تو انسان، چرند پرند بھی اپنے ٹھکانوں گھونسلوں میں دب کے پڑے تھے، پر ایسے منظر میں ایک شخص ایسا تھا جو کسی کے انتظار میں ان گرم لپٹوں کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند چلتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے محو انتظار شخص کی فکر تڑپا رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ وہاں پلک جھپکتے پہنچ جائے، اور چند لمحوں بعد یہ شخص اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا تھا، اور اس کو منتظر دیکھ کر اس کے سوکھے لبوں پر یکدم مسکراہٹ کھل اٹھی۔ رانو، تو آ گئی؟ فرید نے خوشی سے اسے تکا تھا۔ تو بلاتا تو میں کیسے نہ آتی؟ وہ بولی۔ میں سمجھا کہ اس تپتے موسم میں شاید تو نہ آئے اور میں انتظار کرتے کرتے لوٹ جاؤں۔ فرید نے اپنا قیاس بتایا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو جانتا ہے، یہ جو محبت کی آگ ہوتی ہے نا، یہ ہر آگ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جس کو یہ چھو جائے اس پہ پھر کسی آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ اس نے فرید کا قیاس رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ آج کل تو بڑا فلسفہ بولنے لگی ہے، خیر تو ہے نا؟ اب کہ فرید نے شرارت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میں چٹی ان پڑھ کہاں فلسفہ جھاڑ سکتی ہوں؟ یہ تو بس اس محبت کے کمالات ہیں جو ہم جیسوں کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب بتا کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے دریافت کیا۔ میں اگلے ہفتے شہر جا رہا ہوں نوکری کے لیے۔ فرید نے یہ کہہ کر در حقیقت اسے ساکت کر دیا تھا۔ شہر جا رہا ہے؟ نوکری مل گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ سکتا ٹوٹا تو یک کے بعد دیگرے تینوں سوال اکٹھے پوچھ لیے۔ مجھے یاد نہیں رہا تجھے بتانا۔ یہ پہلی بات ہے جو فرید نے رانو سے چھپائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رانو کے نین کٹورے یکدم بھرنے لگے اور پھر بھر کر چھلکنے لگے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ میں کام کاج میں مصروف تھا، بتانا یاد نہ رہا۔ اس نے جواز پیش کر کے رانو کو تسلی دینی چاہی تھی۔ کب جا رہا ہے؟ رانو نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ بتایا نا، اگلے ہفتے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا؟ جو ڈر کنڈلی مارے اندر بیٹھا تھا ایک دم باہر نکل آیا۔ ارے شہر جا رہا ہوں، کسی دوسرے ملک نہیں جو تو پریشان ہو رہی ہے؟ فرید اب کے جھنجھلایا سا بولا تھا۔ میرے لیے تو تیرا شہر جانا بھی دوسرے ملک جیسا ہے، وہ اداسی سے بولی تھی۔ سال بھر کی تو بات ہے، پھر میں شادی کے بعد تجھے بھی وہاں اپنے پاس بلا لوں گا۔ مرد کا عورت کو زیر کرنے کا ازلی ہتھیار تسلی، دلاسے، امید، ان تین بیڑیوں کو عورت بڑے شوق سے اپنے گلے کا ہار بناتی ہے، اور رانو نے بھی ان بیڑیوں کو اپنا لیا تھا۔ میں تیرا انتظار کروں گی فرید۔ اس کے جملے پر آس پاس کے درخت بڑی زور سے ہنسے تھے۔ میں تیرے انتظار کی لاج رکھوں گا رانو، فرید نے عہد کیا تھا۔ سورج مرد کے اس جھوٹے وعدے پر اور غصہ ہوا تھا، اور اس کے غصے سے پڑنے والی تپش اور زیادہ دھرتی کے سینے کو جلانے لگی تھی۔ اور یوں رانو انتظار کا لبادہ اوڑھ کے اپنی پوری زندگی اس انتظار کے نام کر چکی تھی۔ انتظار کی یہ بیڑیاں اس وقت اسے طلائی زیور سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی، اور وہ قطعی نہیں جانتی تھی کہ یہ انتظار کس قدر لمبا ہوگا۔ انتظار کا یہ دیپ 2 سال سے زائد کا عرصہ کاٹ چکا تھا، پر رانو اس دیپ کو روز امید کا تیل دینا نہ بھولتی تھی۔ دیپ تھک گیا تھا، پر رانو نہیں تھکی تھی۔ عورت ویسے بڑی کمزور ہوتی ہے، پر مرد سے محبت کے مقابلے میں سخت چٹان بن جاتی ہے۔ رانو بھی چٹان بن گئی تھی، بنجر چٹان جس پر بارش کبھی پھول نہیں کھلاتی۔ 4 سال انتظار کا یہ دیپ 4 سال پورے کر چکا تھا، پر ابھی تک اس کی تپسیا کا انت نہیں ہوا تھا۔ رانو کے بالوں میں چاندی کے تارے اگائے تھے، مگر انتظار کا یہ دیپ ابھی تک بوڑھا نہ ہوا تھا۔ پر ہاں، رانو کا دل ضرور بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ خالہ، تو رانو کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ وہ فرید کو دل سے نکال دے،
وہ شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش و خرم ہے، تو رانو کیوں اس ہرجائی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے؟ رانو کی سہیلی عذرا آج بطور خاص رانو کے گھر اس کی اماں سے بات کرنے آئی تھی، کیونکہ اس سے رانو کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پتر، میں سمجھا کر تھک چکی ہوں، پر وہ سمجھتی نہیں۔ یہ بھی بتا چکی ہوں کہ فرید شادی کر چکا ہے، پر وہ مانتی نہیں، بس یہی کہتی ہے کہ فرید میرے انتظار کی لاج ضرور رکھے گا۔ اماں یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ میں بات کرتی ہوں آج اس سے۔ عذرا یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر رانو کے پاس چلی آئی۔ رانو، اور کسی پر نہیں تو اپنی بوڑھی ماں پر ہی ترس کھا لے، کیوں انہیں دکھ دیے جا رہی ہے؟ عذرا نے غصے سے اسے جھنجھوڑا تھا۔ میں نے اماں کو کیا دکھ دیا ہے؟ وہ الٹا حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ تجھے اس کمبخت فرید کی اندیکھی سب باتیں پتہ ہیں، پاس رہتی ماں کے دل کا حال نہیں معلوم۔ واہ رانو، تجھے اس دنیاوی عشق نے صحیح خوار کیا ہے۔ عذرا بے بسی کے مارے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتی عذرا، یہ انتظار کا دیپ میری محبت کی سانسیں ہیں، اگر اسے توڑ دیا تو میری محبت بھی مر جائے گی۔ نہیں، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ فرید، تجھے اللہ پوچھے گا، تو نے ایسی ہستی بستی زندگی اجاڑ دی۔ عذرا دکھی دل اور نم آنکھوں کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ انتظار کی تپسیا برسوں گزر جانے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی تھی، پر رانو کی زندگی، اس پریم مدارن کی زندگی آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے گھٹتی جا رہی تھی۔ انتظار کا یہ دیپ بڑا ہی طاقتور ثابت ہوا تھا، ایک پوری زندگی کھا گیا تھا، پر ابھی تک اس دیپ کا پیالہ نہ بھرا تھا۔ رانو آج بھی بوڑھے، نسیں ابھرتے، تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے اس دیپ میں امید کا تیل ڈالتی تھی۔ آج بھی اس پریم مدارن کے من میں ایک ہی بات نقش تھی کہ وہ اس کے انتظار کی لاج ضرور رکھے گا۔ پریم رانو کو دیکھ کر، اس مدارن کو دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا، اور یہی کہتا جا رہا تھا، مجھے حاصل کرنے کے لیے بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، پوری زندگی اٹھانے پڑتے ہیں، پر مدارن مجسمہ سوال بنی یہ پوچھ رہی ہے کہ پریم میں اٹھائے جانے والے دکھ ہمیشہ عورت کو ہی کیوں اٹھانے پڑتے ہیں۔